ان ھذا معاشا، تھوڑی سی توجہ رکھیں تاکہ بات سمجھانے میں ذرا آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم کیا کہ رب تعالی نے ہمیں حضرت انسان بنایا ہے۔ یاد رکھیں کائنات میں رب تعالی نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ کریم نے تمام تر مخلوقات کا صحرا حضرت انسان کے سر رکھا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات سے رب العلا کو ایک فطری محبت اور پیار ہے، مگر جتنا پیار اللہ کریم کو حضرت انسان سے ہے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ یہ بہت بڑا کرم کیا کہ رب تعالی نے ہمیں بغیر مانگے حضرت انسان پیدا کیا ہے۔ حالانکہ رب سے ہم نے سوال نہیں کیا تھا، ہم نے اپنے اللہ کی دربار میں یہ استدعا نہیں کی تھی کہ میرا مالک تو ہمیں انسان ہی پیدا کر۔ حالانکہ رب تعالیٰ کو جنات سے بھی پیار ہے، جانوروں سے بھی پیار ہے، وہ رب درندوں سے بھی پیار کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن میرے مالک نے ہمیں جن بھوت پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، رب نے درندے نہیں بنایا، اللہ نے پرندوں سے پیدا نہیں کیا، اللہ نے کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے اللہ نے محض انسان نہیں بنایا، اللہ نے انسان بھی بنایا، رب نے کامل بھی بنایا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے انسان بنا کے خوبصورت وجود عطا کیا ہے، اس بابرکت وجود میں اللہ نے دیکھنے کو نگاہیں دی ہے، اللہ نے بولنے کو زبان دی ہے، اللہ نے سننے کو کان دیے ہیں، اللہ نے سوچنے کو دماغ دیا ہے، اللہ نے دھڑکنے کو قلب و جگر دیا ہے، اللہ نے پکڑنے کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے چلنے کو قدم عطا کیے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ سوچے بھی صحیح، اگر میرا مالک ہمیں زبان نہ دیتا، دنیا ہمیں گونگا کہتی، اللہ نگاہ نہ دیتا، دنیا نبینا کہتی، اللہ کان نہ دیتا، دنیا بہرا کہتی، اللہ دماغ نہ دیتا، یہ دنیا ہمیں پاگل کہتی، اللہ قلب و جگر نہ دیتا، دنیا بیمار کہتی، اللہ ہاتھ اور پاؤں نہ دیتا، یہ دنیا ہمیں لولا اور لنگڑا کہتی۔ میرے مالک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا، رب نے انسان بھی بنایا، اللہ نے کامل بھی بنایا۔ بات صرف جہاں تک نہیں، رب تعالیٰ نے دنیا کی زندگی جینے کے لیے ہمیں خوبصورت رشتے عطا کیے۔ ہم کسی ضرورت کا اور کسی رشتے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے۔ دنیا کی زندگی جینے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں والدین دیے ہیں، اللہ نے بھائی دیے ہیں، اللہ نے بہنیں عطا کی، رب نے بیٹیاں عطا کی، رب نے بیٹے دیے۔ یہ دنیا کی زندگی جینے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں یار بیلی دیے، اللہ نے دوست احباب دیے۔ میں کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتا، مگر 125 کے رجور روشن زمینوں، شاہین آباد کے سنگوتا کے شہیدوں، میری بات کو ذرا توجہ سے اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے۔ ہم کسی رشتے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے۔ والدین کا الگ مقام ہے، بیٹی اور بھائیوں کا الگ مقام ہے، بیٹی اور بیٹے کی الگ حیثیت ہے، لیکن میرے جملوں کو غور سے اپنے دل میں جگہ دینا۔ میں نے قرآن مجید کی جن آیات کو تلاوت کیا، اللہ اعلان کرتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا، اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کو میلے بنایا، اللہ نے تمہیں دنیا میں جوڑے جوڑے بنایا۔ رب تعالیٰ نے اس مقام پہ جس رشتے کی اہمیت کا بیان کیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا،
بیوی کا سوال کیا ہے، جناب آدم کہتے ہیں میرا کریم مالک میرے ساتھ کوئی جوڑا بھی پیدا کر دیجئے، قرآن اعلان کرتے حضرت آدم نے اللہ نے نیند کو طاری کر دیا، کچھ دیر کے بعد حضرت آدم کو ہوش آیا تو بائیں پہلو میں ایک نوعمر حسین و جمیل سیدہ حوا کے روپ میں ایک عورت کو پایا۔ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا، حضرت آدم اٹھے، ایک عورت کو پہلو میں لیٹا دیکھا، حضرت آدم نے یوں کر کے ہاتھ تلاش کرنا چاہا، رب تعالیٰ نے فرمایا آدم ذرا ہاتھ روک لے، پہلے ہاتھ مہارت آ کر کہ میں تیری ادا قیامت تک کے لیے ہر نبی کی شریعت کا حصہ بناؤں گا۔ جناب آدم کہتے ہیں اللہ جیسی جنت میرے پاس ویسی جنت اس کے پاس، جو مقام میرے پاس وہی مقام اس کے پاس، جو نعمتیں میرے پاس وہی نعمتیں اس کے پاس۔ جنت میں کیا انوکھی چیز ہے جس کو بطور حق مال کی ادا کروں؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے کہا میرا آدم پیغمبر جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے لیے سیدہ حوا کو پیدا کیا، میرے آنے والے اور آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھ دے تیرا کمال ادا ہو جائے گا۔ سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، والدین اس رشتے کی برکت سے ہیں، بہن بھائی اس رشتے کی برکت سے ہیں، بیٹی اور بیٹا اولاد اس رشتے کی برکت سے ہے۔ دنیا میں انسانی تاریخ میں رب تعالیٰ نے جس رشتے کو سب سے پہلے پیدا کیا بولیے ذرا کرچ کے وہ کون سا رشتہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ نکاح عام کرو تاکہ آگے رشتے پھیلیں، نکاح عام کرو۔ جی اللہ سنو نا، نکاح عام کرو تاکہ نبی کی امت پھیلے۔ 4 شادیوں کی اجازت میرے آقا نے اپنی امت کو دی ہے۔ کتنی؟ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ذرا سوچ کے اشارہ کرنا، کوئی کلپ نہ بنا لے۔ کتنی شادیوں کی اجازت؟ 4۔ یہ امت کے لیے اجازت ہے۔ رانا صاحب میرے آقا نے 11 شادیاں فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ آپ تھک چکے تو میں بات ختم کرتا ہوں، اور اگر نہیں تھکے تو بات چلاتے ہیں انشاءاللہ۔ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہم دعا کر دیں گے۔ میرے آقا نے کتنی شادیاں فرمائی؟ 11۔ زور سے بولیے کتنی؟ اس میں کتنی حکمتیں تھیں؟ بے شمار۔ مگر ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، چونکہ اسلام میں جتنی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے ان عورتوں کی کل قسمیں 11 ہیں۔ اسلام میں جن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے ان عورتوں کی کل قسمیں 11 ہیں، اور میرے آقا نے 11 شادیاں کر کے 11 قسم کی خواتین سے شادی کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ تیرے نصیب میں جو بھی عورت آ جائے تیرے سامنے رسول اللہ کا اسوہ ہونا چاہیے۔ تیری شادی جس عورت سے بھی ہو تیرے سامنے طریقہ رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے 11 شادیاں کر کے امت کو اتباع کا حکم دیا ہے۔ قرآن اعلان کرتے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں کہ جس کی زبان میں کلمہ رسول
کچھ قربان کر جائیں گے، مگر آقا کی محبت میں سودے بازی نہیں کریں گے، نبی کی عزت میں سودے بازی نہیں کریں گے، آقا کی حرمت پہ، نبی کی ختم نبوت پہ ہم کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیاری نہیں ہوں گے۔ اللہ مزید اعلان کرتے ایک تو بات یہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے وازواجہ امہاتہم، رب تعالیٰ نے جنہیں بھی چن چن کے آقا کے گھرانے سے جوڑا، رب تعالیٰ نے جنہیں بھی چن چن کے نبی کی چار دیواری سے جوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خواتین کو دنیا جہان سے جڑ کے آقا کے مقدس گھرانے سے جوڑا ہے، قرآن کہتے ازواجہ امہاتہم، نبی کی عقد میں آنے والی ہر عورت پوری امت کی ماں ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو ماں وہی سمجھتا ہے جس کے سینے میں ایمان موجود ہوتے، جس کے سینے میں ایمان کوئی نہیں، وہ جہاں جائے اس کا دل کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ سیدہ خدیجہ بیوی نبی کی ہے، ماں امت کی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ بیوی نبی کی ہے، ماں امت کی ہے، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوی نبی کی ہے، ماں امت کی ہے، جناب سیدنا ابو سفیان کی بیٹی جناب رملہ حضرت ام حبیبہ بیوی نبوت کی ہے، ماں امت کی ہے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے نبی کی عظمت کو بھی بیان کرتے رہیں گے، اپنی ماں کی حرمت پہ بھی پہرا دیتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ، رب نے جنہیں بھی مصطفیٰ کی عقد میں قبول کیا، نبی کے نکاح میں آنے والی ہر عورت امت کی ماں۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، کہو تو سناتا جاؤں۔ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، مزہ نہیں آ رہا تو دعا کریں؟ اچھا تونوں دعا کریں؟ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں صدا گرجتا رکھے، آمین، زور سے بولو۔ صدیقہ بنت صدیق، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید انصر شاہ صاحب بخاری قلم اٹھاتے ہیں اور اپنے سرائکی انداز میں امی عائشہ کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اے ملکہ ملک صداقت دی۔ میرا کھبا پاسا تھوڑا جا کمزور ہے، اچھا ویسے یقین کرو پہ یہ جو پیارا بندہ اتنے کول ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ کریں، سید انصر شاہ صاحب بخاری امی عائشہ کو عقیدت کا سلام یوں پیش کرتے ہیں، شاہ جی فرماتی ہیں، اے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب ساتھی قسم خدا دی۔ اے بولی سمجھتے ہو جی؟ یہ بولی سمجھ آتی ہے؟ شاہ جی فرماتی ہیں، اے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب ساتھی قسم خدا دی، تو پاک رسول دے گھر آئی، تو پاک رسول دے گھر آئی، تو پاک رسول دے گھر آئی، ہاں پاک رسول دے دادی قسم خدا دی۔ اوے دل جتنا بھی، کک جتنا بھی، دل جتنا بھی
جملہ محبت میں ہدیہ دیتا ہوں. ویسے شادیاں تے ہدیہ دینا نہیں چاہیے. سودا نقد و نقد ہی ہوئے تو چنگا ہو. توجہ. مونس مصطفیٰ، نازش مجتبیٰ، تحفہ کبریا مرحبا مرحبا. میں بڑا دکھ لے کے جاؤں گا اگر میرے ساتھ ہی چلیں گے تو. کروڑ روپے کا جملہ دے رہا ہوں. مونس مصطفیٰ، نازش مجتبیٰ، تحفہ کبریا مرحبا مرحبا، عالمہ آمینہ طیبہ طاہرہ، مادر مومنہ سجیدہ عائشہ. پورا پڑھ دوں یا اگلے سال پہ چھوڑ دے؟ جی. مونس مصطفیٰ، نازش مجتبیٰ، تحفہ کبریا مرحبا مرحبا، عالمہ آمینہ طیبہ طاہرہ، مادر مومنہ سجیدہ عائشہ. اے چراغ حریم رسول خدا، اے چراغ حریم رسول خدا، کوثر عصمت و پاسبان حیا، پیکر باوفا ارمغان وفا، غیرت حوریہ سجیدہ عائشہ. سلامت رہیں. اے سخندان شاہ الب و عجم، محرم اسوائے ذات شاہ امم، ترجمان براہین لوح و قلم، کاشف کن فکا سجیدہ عائشہ. اے نظیف و عفیف و زعیم ہوتا، کنز جود و سخا، مشعل حق نما، طیبہ طاہرہ، فاضلہ کاملہ، کنز کر و بیا سجیدہ عائشہ. نجم نجم الہدا، ہدایت دے تارے دا تارا. نجم نجم الہدا، بدر بدر الدجا. نہیں توجہ. وہ نبوت کا چاند، یہ رسول اللہ کے گھرانے کا چاند. نجم نجم الہدا، بدر بدر الدجا، شمس شمس الضحیٰ، نور نور العلا، ام خیر الامم، زوج خیر الورا، عشرت صادقہ سجیدہ عائشہ. مجھے امی کا ایک فرمان یاد آیا. بہت سے چہرے ابھی تک بھی کھلو کھلو. بیٹی کہتی ہے تو سر، تو مر، تیرے منہ میں خواب، تو سر نیچے پاؤں اوپر کر کے لٹک جا. تو مرتا رہے، تو تڑپتا رہے. میں تیرے منہ پہ چڑھ چڑھ کے اعلان کروں گا، نبیوں کا سلطان ہے، داماد صدیق اکبر ہے. تو سڑ، تینوں چنگا نہیں لگتا؟ کوئی نکاح تو کروائے؟ صدیق اکبر کی بیٹی کے لیے رسول اللہ کا گھر رب العلا نے چنا ہے. مجھے امی کا فرمان یاد آیا. امی عائشہ اعلان کرتی ہے کہ رب تعالیٰ نے 10 قسم کی ایسی فضیلت جو ازواج مطہرات میں رب نے کسی کا مقدر نہیں بنایا، اللہ نے صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کا مقدر بنایا. 10 فضیلتیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زور سے زور سے زور سے. امی صدیقہ زندہ باد. ماشاءاللہ. 10 قسم کی ایسی فضیلت جو کائنات میں کسی کا مقدر نہیں. تمام ازواج مطہرات میں اللہ نے کسی کو وہ شان نہیں دی جو صدیق کی بیٹی صدیقہ کو دی. سبحان اللہ کہو ذرا. امی جان
وہ 10 عظمتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 فضیلتیں کیا ہیں؟ میری امی کہتی ہیں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات رسول اللہ کے پاک عقد میں آئی ہیں ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو کنواری نبی کے نکاح میں آئی ہو. اکیلی صدیق کی بیٹی ہے، رب نے صدیقہ کو کنوارا محمد کے عقد میں قبول کیا. اچھا میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، ذرا دل پر لکھنا. میرے آقا کو تو کنواری ملی سیدہ عائشہ، مگر عائشہ صدیقہ کو کنوارا شوہر نہیں ملا. مرد تو چاہے کہ میرے مقدر میں آنے والی عورت کنواری ہو، قوم کی بیٹی کا بھی تو خواب ہو سکتا ہے کہ میرے نصیب کا شوہر بھی کنوارا ہو، یا نہیں ہو سکتا؟ نہ قوم دی بیٹی کنواری ہو گئی تے تیرا جیدہ منہ آوے تو کرتا رہے، تینو کوئی پوچھنے والا نہیں. ناراض ہو گئے؟ اگر آپ کے یہ خواہش ہے کہ میرے نصیب کی عورت کنواری ہو تو عورت کا بھی تو خواب ہو سکتا ہے کہ میرے مقدر کا شوہر بھی. زور سے بولو. میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ کرنا. عورت کا بھی تو خواب ہو سکتا ہے کہ میرے نصیب کا شوہر. عزیزوں، یہ یقیناً میرے نبی کے لیے اعزاز کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، اور سیدہ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ سیدہ نبیوں کے سلطان کے گھر میں آئی. مگر جہاں تک تمہارے ہونے کی بات ہے، میرے نبی کو کنواری بیوی عائشہ تو ملی، مگر عائشہ صدیقہ کو کنوارا شوہر نہیں ملا ہے. رب کی دھرتی پہ اللہ نے یہ بتایا سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اماں، سیدہ طیبہ طاہرہ، میرے پیغمبر کا سب سے پہلا گھر، آقا کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیا ہے. رب کی دھرتی پہ یہ اعزاز خدیجہ کو ملا ہے. خدیجہ رب کی دھرتی پہ واحد وہ عورت ہے کہ جس کے مقدر میں محمد کنوارا آیا. ایسے نہیں رب تعالیٰ نے آقا کو کل اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن سے عطا کی. میرے آقا کی پہلی زوجہ عائشہ صدیقہ کے سامنے بھی آقا جس کا تذکرہ کر کے روتے تھے وہ زہرا کی اماں ہے. نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ زہرا کی اماں ہے. اور یہ نکاح تاریخ کا بڑا عجیب نکاح ہوا، انسانی تاریخ کا عجیب نکاح. عرب کی 2 شیزاں کنواری بچیوں سے بڑھ کے شرم و حیا کا پیکر اللہ کا رسول 25 سال کا کڑیل جوان، اور پہلا نکاح 40 سالہ عمر رسیدہ خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے جو بیوہ رسول اللہ کی عقد میں آئی. کیوں ہوا بتا دوں؟ بولیے ذرا. میرے آقا جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال پہ تجارت کرتے تھے، پتہ ہے نا؟ اور جب بھی آقا آ کے پرسنل معاملات ڈسکس کرتے تجارتی، آقا حساب و کتاب رکھتے، خدیجہ بیٹھ کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی اور اپنے من میں دھیمے سے لہجے میں اپنے آپ میں کہا کرتی، خدیجہ بھلی نہیں، ضرور محمد نبی ہے. یہ معاملات کسی عام شخص کے نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ کوئی عام عورت تھی؟ تورات کی عالمہ، انجیل کی عالمہ، زبور کی عالمہ، اور سیدہ خدیجہ کائنات میں پہلی وہ عورت ہے جن کی گود میں محمد پہ قرآن اترا ہے. کوئی عام عورت ہے؟
ایسے نہیں خدیجہ کے بدن سے زہرا پیدا ہوئی، رقیہ پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، جناب قاسم پیدا ہوئے، جناب طیب و طاہر پیدا ہوئے، سیدہ زینب پیدا ہوئی۔ خدیجہ گود ہی ایسی ہے جس میں زہرا پروان چڑھے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ خدیجہ اکھ دی آئی، بلی نہیں، ضرور محمد نبی ہے۔ یہ معاملات کسی عام شخص کے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے نبیوں کے ہوتے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ نکاح کا پیغام بھی سیدہ خدیجہ نے بھیجا ہے، رسول نے نہیں بھیجا۔ حالانکہ دنیا کا دستور کیا ہے؟ نکاح کا پیغام مرد کی طرف سے ہوتا ہے یا عورت کی طرف سے؟ بول دے نہیں، شرم آندی ہے؟ شرم لاؤ تائی پیغام جائے گا نا۔ خوش ہو کے بیٹھو۔ پیغام نکاح کی ابتدا مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے؟ جی، لیکن وہاں کیا ہوا؟ نکاح کا خطبہ سیدہ خدیجہ نے بھیجا ہے، قبول مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اگر آقا نکاح کا پیغام بھیجتے تو کوئی شاتم رسول کہہ سکتا تھا ایک طرف 25 سالہ کڑیل جوان اور دوسری طرف 40 سالہ عمر رسیدہ بیوہ، جوڑ کوئی نہیں، شاید خدیجہ کے مال بٹورنے کے لیے مصطفیٰ نے شادی کی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا خدیجہ اتنی پاک دامن ہے، یہ لائقی دربار رسالت کے ہے، میں خدیجہ کو رسول اللہ کے عقد میں بھی لاؤں گا اور مصطفیٰ کی نبوت کی چادر کو داغدار ہونے سے بھی بچاؤں گا۔ رب نے فرمایا خدیجہ نکاح کا پیغام آپ بھیجیے، قبول مصطفیٰ کریں گے، مگر سیدہ خدیجہ کا آقا کو نکاح کا پیغام بھیجنا، ابتدا کرنا، یہ ادا بھی میری اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے دنیا کا قانون بنا دیا۔ فرمایا امت کے علماء کرام، مولانا خباب صاحب، قاری سہیل صاحب، امت کے قاضیوں، امت کے پیروں، امت کے ولیوں، امت کے قرائے کرام، امت کے مولویوں، جب بھی امت کی بیٹی ہو بیٹے کا نکاح پڑھانے جاؤ، جب بھی نادر حسین کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح پڑھانے کے لیے جاؤ تو پہلے دستخط عورت سے کرواؤ، بعد میں مرد سے کرواؤ۔ تیرے ملک کا قانون بھی یہی ہے، پہلے ایجاب و قبول عورت سے لیا جائے، بعد میں مرد سے لیا جائے۔ اللہ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، سبب کیا ہے؟ رب نے فرمایا میں نے خدیجہ کی ادا کو قانون بنا دیا، شریعت بنا دیا، مزاج بنا دیا۔ پہلے ایجاب و قبول عورت سے لیجئے، بعد میں مرد سے لیجئے، اس لیے کہ